بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کا بیانیہ 14 نکات زیر بحث آ رہے ہیں، اس سلسلے کی آج یہ 7ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 2 نکات پہ آپ سے بات ہوئی کہ فوج ہی پاکستان میں وحدت کی علامت بن سکتی ہے، ملک کی یکجہتی کے لیے فوج ہی کا یہ بیانیہ ماننا ناگزیر ہے۔ دوسرا نقطہ بھی زیر بحث آیا کہ کیا بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے۔ ابتدا سے لے کر اب تک بھارت کے ازلی ابدی دشمن قرار دینے کے بیانیے میں جو دلائل پیش کی جاتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ زیر بحث ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیسرا نقطہ بھی ایک ہے، اور وہ تیسرا نقطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں ایک طرف اگر بھارت ہے تو دوسری طرف ایران، ایک جانب چین اور اس کے ساتھ افغانستان۔ عالمی طاقتوں کے لیے چین اور بھارت بڑی اقتصادی قوت ہیں۔ ایران اور افغانستان خالص مذہبی ریاستوں کے درمیان گھرا، اور پاس ہی تیسری عالمی طاقت روس بھی ہے۔ لہذا پاکستان ایک کرٹیکل اور اسٹریٹجک جگہ پر واقع ہے جہاں عالمی طاقتوں کے مفادات اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے ملک کی سیکیورٹی اور سالمیت کا تحفظ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دفاعی اور جنگی پس منظر رکھتے ہیں۔ یہ عام سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہے جن کی کوئی پیشہ ورانہ تعلیم اور ورلڈ ویو نہیں ہوتا۔ لہٰذا فوج ملک کی سالمیت کے تحفظ میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی لیے عالمی برادری سے بھی اسی کو ڈیل کرنا چاہیے۔ خارجہ پالیسی سے لے کر پڑوسی ممالک کے تعلقات تک سب کچھ فوج طے کرتی ہے۔ ہم سب پاکستان کی ایک تاریخ ہے، بچہ بچہ اس سے واقف ہے کہ جو بڑا نزاع ہوا ہے سیاستدانوں اور فوج کے درمیان وہ اس بیانیے کے نقطے پر ہوا ہے کہ عالمی برادری سے ہم ڈیل کریں گے، خارجہ پالیسی ہم بنائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے اشاروں کے اوپر آپ نے دنیا سے ڈیل کرنا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم ہی براہ راست ڈیل کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں اس نقطے کے اوپر؟ کہا جاتا ہے کہ قومی سلامتی کا تحفظ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک فوج عالمی برادری سے ڈیل جو افواج اس وقت مختلف ملکوں میں موجود ہیں وہ داخلی نظم کے لیے، یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ دوسرے ملکوں پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اب مختلف ملکوں کو زیر نگیں کر کے وہاں اپنی حکومتیں نہیں قائم کر سکتے، کریں گے تو بہرحال آپ ایک بین الاقوامی جرم کا ارتکاب کریں گے۔ اور یہ اسی صورت میں گوارا کیا جاتا ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ بڑی سلطنتوں میں سے یا بڑی قوتوں میں سے کسی ایک کے مفادات اس سے وابستہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نقشے میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو نقشہ بنا دیا گیا ہے اس میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ تحفظات رہتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ تو یہ معاملہ جہاں طے ہونا ہے وہاں ہم نے معاملہ کر لیا۔ میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ درست کیا یا غلط کیا، سیاستدانوں نے کر لیا، انہوں نے ملک بنایا تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ لیاقت علی خان چلے گئے، اور جب چلے گئے تو گویا اعلان ہو گیا اس بات کا، عالمی نظم قائم ہے، سرحدیں تبدیل نہیں کی جا سکتی، کوئی ملک آپ کے اوپر حملہ آور ہو کے اگر کسی علاقے پر قبضہ کر بھی لے تو اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو کیا مسئلہ درپیش ہوا ہے اس میں؟ یعنی معلوم ہونا چاہیے نا، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہاں تو سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک بھی اپنی آزادی خود مختاری کو، آزادی خود مختاری سے مراد وہی آزادی اور خود مختاری جو عالمی نظم کے تحت اس کو دی گئی ہے، قائم رکھ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خلیج کے ملکوں کا کیا معاملہ ہے، ان کی افواج تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے کچھ افواج بننا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس عالمی نظم کے تحت ہم جی رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جس کے تحت ہم یہ ملک فوج کے سپرد کر دیں؟ یعنی دنیا بھر کے ملکوں نے اپنی سلطنتیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، عالمی نظم میں تبدیلی آ گئی ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں اب اپنی عزت اور اپنے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے مرنا مارنا ہی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز بھی فی الحال تو نہیں ہوئی، جب تبدیلی آ جائے گی دیکھ لیں گے۔ لیکن اس وقت تو نہ صرف یہ کہ ایسا نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ آج سے 70 سال پہلے نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی 40-50 سال تک بظاہر نہیں نظر آتا کہ اس صورتحال میں کوئی تغیر آنے والا آئے گا۔ دنیا میں تغیرات آتے ہیں لیکن اس وقت تو دور دور تک اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو وہ اسٹریٹجک ہماری جو نوعیت ہے یا ہماری جو حیثیت ہے وہ کیا مسئلہ پیدا کرتی ہے؟ یعنی ان سلطنتوں کو اپنے معاملات کرنے ہیں، عالمی نظم نے فیصلے بھی کرنے ہیں، کوئی تغیر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو معلوم ہونا چاہیے وہ کیا ہے۔ یعنی کشمیر کے معاملے میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہم نے دائیں بائیں کہیں سے نہیں دیکھی کہ کسی بڑی قوت نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ جو کچھ ہوا ہے اس کو اب ہمیں تبدیل کرنا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر اس بیانیے میں یہ نقطہ شامل ہوتا ہے؟ میرے نزدیک یہ بالکل بے معنی بے بنیاد بات ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ البتہ جو پاکستان کی
اسٹریٹجک اہمیت ہے، یعنی وہ جس جگہ پر واقع ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ معاملات فوج کے سپرد کیے جائیں، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ واقع ہیں جہاں ایک بہت بڑے ملک یعنی ہندوستان کو اوپر جانے کے لیے شاہراہیں درکار ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک کو سمندروں تک پہنچنے اور نیچے آنے کے لیے شاہراہیں درکار ہیں۔ ہم ان تجارتی راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اگر معاملہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس ملک کو وہاں پہنچا سکتے تھے کہ جس کا آج کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی چین کو بھی یہاں سے گزرنا ہے، وسط ایشیا کے مسلمان ممالک کو بھی یہاں سے گزرنا ہے، افغانستان کی زندگی موت بھی انہی راستوں پر کھڑی ہوئی ہے، ہندوستان کو بھی اوپر جانا ہے اپنی تجارت کے لیے تو اسی راستے سے جانا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ یعنی ہم شاہراہیں میسر کرتے، راستے میسر کرتے، دنیا کو امن دیتے، اور وہ معاملہ کرتے کہ جس میں یہ راستے کھلتے۔ یہ سیاستدان صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ یہ راستے کھول دیتے۔ ہمارے درمیان اور اوپر کی حکومتوں کے درمیان، ہمارے درمیان اور ہندوستان کے درمیان وہی تعلقات ہونے چاہیے تھے جو ان شاہراہوں کو پرامن رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے لیے کوئی پابندیاں نہ ہوتی، تجارت ہوتی، ادھر کے جہاز ادھر جاتے، ادھر کے ادھر آتے، ادھر سے سامان اوپر جاتا، اوپر سے نیچے جاتا، بڑی منڈیوں تک پہنچنے کے راستے لوگوں کو ملتے۔ اس وقت جو کچھ آپ کر رہے ہیں سیاستدانوں نے جب بھی اس طرح کا ایک کام کیا تو راستے کھول دیے ہیں۔ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں چین کے ساتھ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں اسی چیز کا احیاء ہے جو برسوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور چونکہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں معاملات نہیں رہے تو ہم مخاصمتوں میں الجھتے چلے گئے، اور ہندوستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اتنے خراب کر بیٹھے کہ جس کے بعد یہ آپ کو بیانیہ تجویز کرنا پڑتا ہے کہ دشمنی ہو گئی، اور ازلی اور ابدی دشمنی ہو گئی۔ لا ریب جس وقت تنازعات ہوتے ہیں اور ان کو بے بصیرت لوگ حل نہیں کر پاتے تو یہی ہوتا ہے۔ تو ہماری ضرورت یہ تھی کہ سیاستدان سیاسی طریقوں سے تعلقات بہتر بنائیں۔ سیاستدان جب تعلقات بہتر بناتے ہیں تو وہ دھمکیاں دے کر بہتر نہیں بناتے، وہ روابط پیدا کرتے ہیں، شخصی تعلقات پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے ماتحت اس بیانیے کے نہاب کے تحت بھی سیاستدانوں کو جب موقع ملا ہے وہ ہندوستان کی قیادت کو پھر پاکستان میں لا کھڑا کرتے ہیں، وہ شادی بیاہوں تک کے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، وہ منارے پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کر اس جماعت کے لیڈر سے پاکستان کے حق میں گواہی دلوا دیتے ہیں جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب وہ کر سکتے ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے۔ تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں جب معاملات ہوتے ہیں تو وہ راستے کھولتے ہیں، تعلقات پیدا کرتے ہیں، قوموں کے درمیان کرتے ہیں، لیڈروں کے درمیان کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نہ میدان جنگ میں چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور نہ اس طرح کی تنا تنی میں، وہ ہمیشہ ذاتی روابط سے اٹھتی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ قوموں کے روابط بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ صلاحیت سیاستدانوں میں ہے۔ تو پاکستان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی غیر معمولی اسٹریٹجک اہمیت ہے، لیکن یہ فوجی نہیں ہے، یہ تجارتی ہے، اور یہ چیز وہی سمجھ سکتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، تجارت کرنا جانتے ہیں، قوموں کو سمجھتے ہیں، سیاسی تعلقات پیدا کر سکتے ہیں اور لیڈرشپ کے مابین ہم آہنگی کی طرف۔ عالمی طاقتوں نے اگر کوئی معاملہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ جانتے ہیں کب کریں گے؟ اس وقت کریں گے جب ہم اپنی معیشت کے حجم سے بڑی فوج بنا بیٹھیں گے، تو اب گویا ہماری معیشت بھی اسی سے متعلق ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد عالمی طاقتیں بھی یہ خیال کریں گی کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے ہم اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو لے سکتے اور پھر ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کے طریقے پر استوار کیا ہوتا اور یہاں تجارت ہوتی اور گرد و پیش کے سب ممالک سے ہمارے تعلقات ہوتے اور راہیں کھلی ہوتیں اور عوام کے درمیان اور لیڈروں کے درمیان روابط ہوتے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوں۔ استعمال کرنے کے لیے بھی وہی لوگ آئیں گے جو دیکھیں گے کہ ہاں یہ قابل استعمال چیز وہاں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ اگر سیاستدان اس صحیح توازن کو قائم رکھتے تو ہمارے ملک کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش کے بننے میں آخری کردار ادا کیا، اس کی فوج نے بنگلہ دیش کو فتح کر لیا، ہماری افواج کو وہاں ہتھیار ڈالنے پڑے، اس کے بعد کیا ہوا؟ بنگلہ دیش خالی کرنا پڑ گیا۔
اس لیے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نظم قائم کیا گیا عالمی سطح پر، اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ رن آف کچھ پر قبضہ کر لیں گے، آپ کو علاقے خالی کرنے پڑیں گے۔ یعنی آپ شکر کریں کہ آپ سے ابھی تک وہ علاقہ خالی نہیں کرایا گیا جس کو اب ہم آزاد کشمیر اور ہندوستان مقبوضہ کشمیر کہتا ہے۔ وہ معاملہ بھی معلق رکھا ہوا ہے عالمی طاقتوں نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت تقسیم کے ہنگامے میں جو اقدام ہوا تو ہو گیا، چونکہ بہت سی جگہیں تقسیم ہوئی تھیں تو عالمی طاقتوں کا عمومی مزاج یہی تھا کہ اگر یہاں پر کوئی استصواب وغیرہ یہ لوگ مان لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ جو تقسیم ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے، اس کو مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یعنی وہ اس وقت ہو گئی جب نئے نقشے بن رہے تھے، اب وہ بن چکے ہوئے ہیں، اب ان نقشوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے عرض کر دیا الا یہ کہ خود عالمی طاقتوں ہی کی کوئی مصلحت اس بات کا تقاضا کر رہی ہو، تو نہ کوئی نقشہ تبدیل ہونا ہے، نہ اس طرح کے کوئی تغیرات فی الحال کیے جا سکتے ہیں، نہ ایسے معاملات میں ہمیں اس طرح سے کرائے کے فوجی بننا چاہیے جس طرح کے بدقسمتی سے بعض موقعوں پر ہم بنے ہیں۔ ہمارے لیے ایک باوقار قوم کے طور پر جینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم امن کی طرف، لوگوں کی فلاح کی طرف، تجارت کے فروغ کی طرف، اپنی معیشت کی بحالی بلکہ بہتری کی طرف توجہ دیتے۔ یہی ہمیں کرنا تھا۔ باقی معاملات میں ہم وہ چیز ہی کیوں فراہم کریں کہ جس کو پھر استعمال کیا جا سکے؟ وہ عالمی طاقتیں جانیں کہ انہوں نے مختلف قوموں کے بارے میں کیا فیصلہ۔ خارجہ پالیسی تو بہت بڑی بات ہے، میرے نزدیک تو وہ دفاع کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس کو لڑنا ہوتا ہے۔ مدافعت بھی یا دفاع بھی اصلاً قوموں کی قیادت کرتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ کرنا ہے۔ یعنی ایک ہے جنگ کرنا اور لڑنا، ان کا کام یہ ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جنگ کیسے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے۔ قوموں کے ساتھ معاملات میں جنگ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، یہ سیاسی قیادت ہی فیصلہ کرتی ہے، اور اسی کو کرنا چاہیے۔ وہ سیاسی قیادت جہاں سے بھی آئے، یعنی وہ ملوکیت کی بنیاد پر آ رہی ہے، وہ آمریت کی بنیاد پر آ رہی ہے، وہ جمہوریت کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ ہم نے جمہوریت کا انتخاب کر لیا، لیکن سیاسی قیادت اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ کہاں سے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو دفاع جیسی چیز بھی اصول میں سپورٹ نہیں کی جا سکتی، یعنی لڑنے والوں کو لڑنا ہے، یہی ان کا اصل کام ہے۔ ہاں ان کی کوئی رائے ہے، ان کا کوئی مشورہ ہے، ضرور سیاسی قیادت کے سامنے پیش کر دیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسی بڑی سلطنت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان سے اپنی افواج نکال رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ افواج کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ چنانچہ جو افواج کے سربراہ تھے انہوں نے بیان دیا کہ باقاعدہ کہ ہم نے اپنا مشورہ دے دیا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ پھر آپ کا مشورہ مانا نہیں گیا تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے پوری سرعت کے ساتھ اور فوراً جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں سیاسی قیادت پر دباؤ ڈال رہا ہوں، یہ فیصلہ کرنا سیاسی قیادت کا کام ہے۔ تو اس لیے سیاسی قیادت ہی اس کی اہل ہوتی ہے کہ وہ خارجہ پالیسی بنائے۔ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری خارجہ پالیسی میں مسائل ہی اس بیانیے نے پیدا کیے ہیں، ورنہ خارجہ پالیسی آسان ترین تھی ہمارے لیے، کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں۔ وہ ایک فیصلہ تھا جو ہمیں کرنا تھا، وہ ہماری سیاسی قیادت میں ابتدا میں کر لیا کہ ہم کو سوویت یونین کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو نظم قائم ہے اس میں اس فیصلے کے بغیر چھوٹے ممالک نہیں جی سکتے، خاص طور پر اس خطے میں جہاں ہمارا ملک واقع ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں دور دراز پڑے ہوئے ہیں جہاں نہ دنیا کو کوئی آپ سے تعلق ہے نہ آپ کو دنیا سے کوئی تعلق ہے، تو وہاں آپ ایک آزاد علاقہ قائم کر لیں، جیسے سلطنت روما اور سلطنت ایران کے باہر کسی زمانے میں عرب ہوا کرتا تھا، یا ہمارے آزاد علاقے ہیں۔ باقی قوموں کے لیے اور ملکوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خارجہ پالیسی بنانی ہے تو وہ بھی سیاستدان ہی بناتے ہیں اور بنا سکتے ہیں، اور دفاع کے مدافعت کے لیے بھی اقدامات کا فیصلہ کرنا ہے تو سیاسی سطح پر وہی کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ اپنی ضروریات بتائیں، مشورہ لیں، مشورہ دینا ہے وہ بھی دیں، لیکن فیصلہ تو قوم کی قیادت ہی کرے۔ یہی صورتحال ہے، یعنی جس کو آپ ریویو کہتے ہیں، نظر ثانی کہتے ہیں، اس کی صلاحیت بھی سیاستدانوں ہی میں ہوتی ہے۔ طاقت کی اپنی نفسیات ہے اور طاقت اپنے طریقے سے معاملات کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا وہ بھی اپنی ذات میں ایک انتہائی غلط حکمت عملی کا نتیجہ تھا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو
ہمیں اس سطح پر لے جانا پڑا کہ جہاں خود ہمارے ملک میں گلیوں میں چوراہوں میں لوگ مارے گئے، یہاں مسجدوں کے اندر لوگ مارے گئے، جہاں بم چلائے گئے، یہاں بچے بھی محفوظ نہیں رہے، جہاں آخر میں جا کر اب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہمارے ہاں ایک مدرسے میں ایک اسکول میں ہوا اور مدارس میں کیا کچھ نہیں ہوا، وہ سب جو کچھ ہوا جس کو کولیسٹرل ڈیمیج کہا جاتا ہے، وہ بدترین جرم ہے جس کا ارتکاب ہوا، اور وہ اس پالیسی اس بیانیے کا نتیجہ ہے جس کے تحت افغانستان میں ہم نے مداخلت کی۔ وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جب کر لی تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر نتائج بھگتنے تھے۔ جنگ آپ جب چھیڑیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہی صورتحال ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ تمام معاملات اگر کہیں اس جگہ پہنچنے تھے تو عالمی طاقتیں اپنے فیصلے کر لیتی۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں یہ تبدیلی فرض کر لیجیے آنی تھی تو کس طریقے سے آتی؟ یہاں کی سیاسی قوتوں کے ذریعے سے آتی۔ میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ جو اقدام بھی کریں گے وہ اقدام اس جگہ تک نہیں رہے گا۔ تو اب حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اپنے ہمسائے میں ہم نے ایک مذہبی حکومت قائم کرا لی ہے جو اصلاً جمہوریت پر یقین ہی نہیں رکھتی، اور وہ مذہبی حکومت ہے، اور بہرحال ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے یہاں بھی نئی نسلوں نے کہیں نہ کہیں سے انسپریشن لینی ہے، تو وہ اب انہی سے لیں گے۔ جو کچھ ہم کر بیٹھے ہیں، میں نے آج سے 30 سال پہلے اس وقت بہت درد دل کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ جو کچھ اب کر بیٹھے ہیں اس کے نتائج بھی آپ دیکھیے گا کتنے خطرناک نکلیں گے، اور کتنے خطرناک نکل رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے کوئی لائے عمل تھا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے یہ لائے عمل اختیار کیا، یہ واقعہ ہے کہ وہ سیاسی بصیرت سے بالکل محروم لوگ تھے، اور وہ اپنے بیانیے کے سحر میں خود مبتلا ہوئے اور یہ خیال کیا کہ ہم دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں کوئی تبدیلی ابھی 50 سال تک متوقع بسم نہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر دہلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کے بیانیے کے ایک ایک نقطے پر ہم آپ سے استفادہ کر رہے تھے، اس سلسلہ گفتگو کی آج یہ 8ویں نشست ہے اور چوتھے نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم سب چوتھا نقطہ جو اس پورے بیانیے میں پیش کیا جاتا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جس نعرے کے تحت وجود میں آیا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا یہ ایک اصلاً اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ اسلام جس طرح اسلامی ریاست کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ باطل قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں۔ ایک جھلک سوویت انقلاب میں بھی سامنے آئی، جن کا اصل مقصد ہم تک پہنچ کے ہمارے دینی شناخت اور اسلامی تشخص کو ختم کرنا تھا۔ ہندوستان کے اندر ہندوتوا کا بھی یہی تصور ہے، وہ بھی ہمیں اور ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مغربی طاقتیں یہاں اسلامی سزائیں، مذہبی مدارس اور دینی قوتوں کو بھی ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ہم سب جس بچے نے پاکستان میں آنکھ کھولی ہے اور فوج کا تصور تشخص اس کے سامنے آیا ہے، ہر جگہ پہ یہی بتایا گیا ہے یہ کسی ملک کی فوج نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ جب بھارت نے ہم پہ حملہ کیا تب بھی یہ کہا گیا کہ اس کو نہیں پتہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ پکارنے والی قوم کو للکارا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہر جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، وقت شہادت ہے آیا۔ ہر جگہ فوج کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ سپاہیوں سے بات کریں تو پوچھا جاتا ہے کہ ہو آر یو، وی آر بت شکن۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن غزوہ ہند ہوگا اور اس میں بھی اللہ کی تائید، نصرت اور مدد کے ساتھ ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ جز میں بھی میں جانوں گا آپ سے یہ سوویت انقلاب اور ہندوستان کے ساتھ جنگوں کو اصول میں سب سے پہلے سمجھنا چاہتا ہوں۔ بتائیے گا کیا پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے؟ اس نعرے کے تحت وجود میں آیا جو کچھ فوج کے اس پورے بیانیے میں سامنے آتا ہے۔ یہ نعرے لوگوں نے ضرور لگائے، لیکن پاکستان کی قیادت، یعنی وہ قیادت جس نے اس ملک کو بنانے کی جدوجہد کی یا اس کا تصور پیش کیا، اس نے اس طرح کے نعرے نہیں لگائے تھے۔ اس کی تاریخ محفوظ ہے، یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے اشارتاً بتا چکا ہوں کہ وہ تاریخ کیا ہے۔ اس طرح پوری تاریخ کو آپ پڑھیں، اس میں وقتاً فوقتاً یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خود ہندوستان یعنی کبھی ادھر آسام تک اور ادھر کابل تک چلا جاتا تھا، کبھی سمٹ کے پیچھے آ جاتا تھا۔ آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے موجود تھا، یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی، انہوں نے اس کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ کسی خطہ ارض کو الگ کرتے ہیں
تو یہ مصنوعی کیوں ہوا؟ الگ کیا ہے نا آپ نے، یعنی زمین تو پہلے سے موجود تھی، لوگ بھی وہیں رہ رہے تھے، وہ کہیں باہر سے آ کے آباد نہیں کیے گئے، تو مصنوعی کہاں سے ہوا؟ رہ رہے تھے، بس سرحد کھینچ دی گئی کہ ہم اس کو الگ ریاست کے طور پر آزادی دے رہے ہیں، یہ اب اپنا نظام خود بنائیں، اپنے طریقے پر اپنے معاملات کریں، جو بھی ان کا مذہب ہے، جو روایات ہیں، جو ان کی تاریخ ہے، جو پس منظر ہے، اس کا لحاظ کر کے ہر قوم یہی کرتی ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے صحیح تصویر جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ مجھے بتائیے کہ اس پر کیا وہ سوال پیدا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے ابتدا کی ہے، باقی چیزیں تو زیر بحث آئیں گی، یعنی یہ اصل میں ایک قومی ریاست ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ قومی ریاست کی حیثیت سے جب پاکستان کو دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں رہنے والے لوگوں نے اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ہندوؤں کی اکثریت کے مقابل میں علیحدگی اختیار کی ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اب یہ سب کے سب، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ مسیحی ہیں، یہ بدھ ہیں، یہ مسلمان ہیں، برابر کے شہری ہیں، اور یہاں یہ اس طرح رہیں گے کیونکہ اب یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کی ثقافت کو، مسلمانوں کے مذہب کو اب یہاں کسی خطرے کا کیا سوال؟ ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، وہ آزادانہ اپنی حکومت قائم کریں گے۔ تو اب وہیں سے بات شروع کیجیے کہ جمہوریت کا تصور پیدا ہو چکا ہے، تو اب جمہوریت کا تصور یہاں ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جو نقطہ آپ نے پیش فرمایا کہ ریاست جس پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہے وہ تو دنیا کے اندر قومی ریاست کا بیانیہ ہے، یہ کوئی اسلام یا کسی غیر مذہب کی کوئی جنگ یا کشمکش نہیں تھی، لیکن جس وقت وجود پذیر ہو گئی اور وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اب ان کی کوئی فوج بنتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں جو تصور ہے، ظاہری بات ہے لڑائی جھگڑا قتال، اس سے تو جہاد کی آیتیں اور یہ سب ریلیٹ ہوتی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اکثریتی ملک میں جو فوج بنے اور اس میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہو، وہ جو اسلامی تصور ہے جہاد کا، وہ اس فوج کا موٹو، وہ اس فوج کا نعرہ، وہ اس فوج کی شناخت نہ بنے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محض جس طرح یوکرین کی فوج ہے یا اور ملکوں کی فوج ہے، ایک نیوٹرل فوج کی حیثیت سے یا قومی ریاست کے تحفظ کی فوج کی حیثیت سے کھڑے رہیں؟ وہ تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ایک نظریہ اور تصور جہاد ہوتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ یعنی کیا وہ کوئی مذہبی بنیاد پر جہاد ہے؟ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ ہے۔ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ یہ تو عالمگیر اخلاقی اصول پر مبنی جنگ ہے۔ دنیا میں ہر فوج کو یہی جنگ کرنی چاہیے۔ اس میں میرا یا آپ کا کیا امتیاز ہے؟ بس یہ فرق ہے کہ ہمارے لیے اسی اخلاقی اصول کو، عالمگیر اخلاقی اصول کو مذہبی حکم بھی بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ فرق ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے، سب لوگ کہتے ہیں کہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، پورا تولنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ مذہبی حکم بن گیا ہے۔ تو ظلم و عدوان اگر کسی موقع پر دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے، کوئی قوم اٹھ کھڑی ہو، کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہو اور وہ دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، ظلم کا ارتکاب کرے، تو ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے۔ ریاست وجودی میں اس لیے آتی ہے، میں تو بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ ریاست اسی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، ورنہ کیا کرنا ہے ریاست بنا کے؟ یعنی انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزادانہ طریقے سے اپنی جدوجہد کریں گے، رہیں گے، بسیں گے، خرید و فروخت کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ ریاست کیوں بنانی پڑی ہے؟ اسی لیے بنانی پڑی ہے کہ انسان اپنے اختیار کا، وہ اختیار جو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس سوء استعمال کے نتیجے میں ظلم عدوان پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو ریاست بنانی پڑی۔ ریاست کے لیے پھر آپ پولیس بھی ایک محکمے کے طور پر وجود پذیر کرتے ہیں اور آپ فوج بھی بناتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا اسلام میں کوئی مختلف بیان کیا گیا ہے؟ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ ہوگی۔ یعنی اگر کسی جگہ ظلم ہے تو جس طریقے سے ہم اپنی ریاست کے اندر اس کا استحصال کریں گے، پابند ہیں، بنی اس لیے ہے، اسی طرح اگر باہر ہے اور ہمارے پاس طاقت موجود ہے تو ہم جہاد کریں گے۔ بس یہ فرق ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہی جنگ ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہر جگہ ظلم و عدوان کے خلاف ہی جنگ جائز سمجھی جائے گی، یہی سمجھی جانی چاہیے۔ یعنی کسی نے اگر ظلم کر کے امن کو خطرے میں مبتلا کر دیا ہے، لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اسی کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ تعبیریں الگ الگ ہو سکتی ہیں
میرے لیے آپ کے لیے یہ مذہب کا حکم بھی ہے، یعنی سچ بولنا عالمگیر اخلاقی اصول ہے اور میرے لیے میرے دین کا حکم بھی ہے۔ اس سے زائد کوئی بات نہیں، تو اس سے کیا فرق؟ یعنی دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو امن کی ایک صورت پیدا ہوئی تھی، اس کو ہمہ جہت خطرات لاحق محسوس ہوتے تھے، تو وہ اس کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور ہم نے اس میں انتخاب کر لیا تھا کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ ہماری سیاسی قیادت نے۔ تو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوگا، کہیں لڑنا پڑے گا، تو سیاسی قیادت کہیں سوئی ہوئی یہ فیصلہ کر لے گی نا۔ یعنی اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی ہے کہ اب فوج کے سپرد کر دیا جائے ملک کو؟ یعنی باقی ساری دنیا میں لوگوں نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ سب سے بڑا خطرہ تو مغربی تصورات، مغربی اقدار اور مغربی جمہوریت کے لیے تھا، تو پھر پورے مغربی یورپ میں لوگوں نے فوج کے حوالے کر دیے تھے اپنے ملک۔ امریکہ میں بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ چونکہ سرد جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ گرم جنگ میں بدل سکتی ہے، چونکہ سوویت یونین ہمارے مقابلے میں ہے، لہٰذا اب وائٹ ہاؤس پینٹاگون میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو بیان کی جا رہی ہے؟ یہاں سیاسی قیادت تھی، بالغ نظر سیاسی قیادت تھی، وہ اپنے حالات دیکھ کر اگر کسی وقت جنگ کا فیصلہ بھی کرنا چاہتی تو کر لیتی۔ قومیں جنگ کرتی رہتی ہیں، اس میں فوج کہاں سے آ گئی؟ فوج کا کام یہ تھا کہ وہ ان سیاسی قائدین کی بصیرت پر ان فیصلوں کی اتباع کرے، یہ اس کا کام تھا۔ قومی فیصلے سیاسی قیادت نے کرنے تھے، وہ جنگ کا فیصلہ کرے، وہ امن کا فیصلہ کرے۔ یعنی کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو جنگ ہی نہیں کریں گے کبھی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، امریکہ نے جنگیں نہیں کی، ابھی ایران نے جنگ نہیں کی تھی، آپ نے کویت میں جنگ نہیں دیکھی، کئی جگہیں فلسطین میں ہوتی رہتی ہے، اسرائیل میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ اسرائیل کی ریاست کے وجود کو فلسطینی تسلیم نہیں کرتے، مسلمانوں کی بہت سی ریاستیں تسلیم نہیں کرتی رہیں، پھر اس کے بعد وہاں فوج کو اقتدار دے دیا گیا۔ تو یہ کیا استدلال ہے؟ یعنی میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں بالکل۔ کشمکش تھی، کشمکش رہی، کم و بیش پون صدی تک رہی، اس کو سرد جنگ سے تعبیر کیا گیا، اس میں توسیع پسندانہ عزائم بھی موجود تھے، وہ نظریاتی بھی تھے، وہ سیاسی بھی تھے۔ اسی کشمکش نے اس کو سرد جنگ کی تعبیر دی، لیکن وہ جنگ کیا صرف ہمارے درمیان تھی؟ یعنی ہمیں یہ افتاد پیش آ گئی تھی، ساری دنیا کو پیش آئی اور دنیا اس میں رہی۔ تو مغربی قوتوں نے اس موقع پر اتحاد قائم کیے، سوویت یونین کے خلاف لڑنے کی تیاریاں بھی کی، ہم ان کے اتحادی تھے، ہم بھی کر لیتے۔ موقع آتا کہ جنگ کرنی ہے جنگ بھی کر لیتے، شاید اس سے بہت بہتر طریقے سے کرتے، جس کا نمونہ ان حضرات نے پیش کیا۔ جس بے حکمتی، بے تدبیری اور بے بصیرتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، جس طرح مذہبی گروہ بنائے گئے، جس طرح پوری قوم کو قتل و غارت کے حوالے کیا گیا، اس کا تو احتساب ہونا چاہیے کرا۔ اگر کبھی سیاسی قیادت یہ فیصلے کرتی تو بصیرت کے ساتھ کرتی، یہ دیکھتی کہ کیسے فیصلے کرنے ہیں، اس میں قوم شریک ہوتی، پارلیمنٹ شریک ہوتی۔ تو سیاسی قیادت کو اگر کوئی اس طرح کا چیلنج پیش آئے گا تو وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گی۔ تو یہ چیلنج سوال یہ ہے کہ ایک درجے میں ساری دنیا کو پیش آیا ہوا تھا، تو پوری دنیا میں لوگوں نے یہ کہا کہ اب فوجیں یہاں پہ اقتدار سنبھال لیں گی۔ یہ کیا استدلال ہے؟ اس طرح کی بے معنی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ پورا بیانیہ ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے بعد تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کوئی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے پیش کیا۔ آخری چیز پہ میں کنکلوڈنگ ریمارکس چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی فوج کو منظم متحد رکھنے کے لیے ایک موٹو، ایک قوت متحرکہ، ایک مشترک مقصد دیا جانا چاہیے ہے، اسی کے ارد گرد سب کچھ ایوالو کرتا ہے۔ اگر ہماری فوج میں اسلام کا نعرہ نہ لگایا جائے تو وہ جو ایک تصور ہے، وہ جو ایک جذبہ جہاد ہے، وہ جو ایک مر مٹنے کا کانسیپٹ ہے، وہ عام فوجی میں یا غیر مذہبی انسان میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اگر پاکستان کی کوئی فوج ہے اور وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے تو پھر اس فوج کو یکجا رکھنے کے لیے جو قوت ہے وہ پھر اسلامی کو ہونا چاہیے نا؟ میری قوت اسلام ہے، آپ کی قوت بھی اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی اخلاقی اقدار ہیں، میرا مذہب ان سب اخلاقی اقدار کی تائید کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں سچ کے لیے کھڑا ہوں تو میں اصل میں اسلام کے لیے کھڑا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں عدل کے لیے کھڑا ہوں تو میں اصل میں اپنے دین کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اس لیے میرے ہاں تو یہ کوئی تفریق ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ اقدار، اسی لیے میں نے مثال دی، اعلیٰ اقدار ہی ہیں کہ جن کی حفاظت میرے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ میں لڑ مروں۔ وہ اعلیٰ اقدار کیا ہیں؟ وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے، وہ ظلم و عدوان کے خلاف جدوجہد ہے، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت ہے۔ یہی چیز میرے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اس جذبے کو یہ چیز دو چند کر دیتی ہے
کہ میرے رب کا حکم بھی یہی ہے، میرے دین کا حکم بھی یہی ہے، اس سے کون روک رہا ہے؟ ضرور بیان کیجیے۔ یعنی میں جب دکان پر بیٹھ کر پورا تولتا ہوں تو اپنے باطن میں موجود اپنے ضمیر کے سامنے بھی سرنگوں ہوتا ہوں، اور اس حقیقت کو بھی مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ میرے رب کا حکم بھی یہی ہے، وہ میرے ایک ایک تول کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج ہے، عراق کی ہے، شام کی ہے، کسی کی بھی ہے، وہ اپنے اندر اپنے مذہبی جذبے کو بھی محسوس کرتی ہے ظلم و عدوان کے خلاف۔ دیکھیے یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے اپنی اصل میں، اگر تو جنگ کی بنیاد اصلاً مذہبی مسئلہ ہے تو پھر تو یہ آپ کے استدلال میں کچھ قوت پیدا ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ظلم و عدوان۔ اسلام کا حکم بھی وہی ہے، دنیا میں انسانیت بھی اسی بات کو ماننے پہ مجبور ہے، ظلم و عدوان ہی ہے کہ جو جنگ کے لیے جواز پیدا کرتا ہے۔ اگر بنیاد یہ ہے تو عالمگیر صداقت بھی یہی ہے، میرا مذہب بھی یہی ہے، اس میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں کہ مجھے اس پر گفتگو کرنی پڑے۔ اچھا، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، پاکستان کیوں وجود پذیر ہوا، اور دنیا کے اندر جو نظریاتی کشمکش ہے اس میں اسلامی تشخص کا یہ تحفظ پاکستان میں صرف فوج کر سکتی ہے، اس پر بھی غامدی صاحب کی ابتدائی چیزیں سامنے آئیں۔ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو اور یہ پوچھیں گے کہ جو روایتوں کے اندر کہا جاتا ہے غزوہ ہند ہونا ہے، اور ہمارے پورے کے پورے فوجی بیانیے میں لوگوں کو، سپاہیوں کو اس کے ذریعے سے مہمیز دی جاتی ہے کہ آپ نے باہر کیف اسلام کے دفاع اور تشخص کی حفاظت کے لیے دینی طور پر اپنے جذبے کو سرگرم رکھنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ کام صاحب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔